الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن أولياؤه إلا المتقون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا ذكر الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ذكر الأنبياء من العبادة وذكر الصالحين كفارة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خلاق کائنات مجھے کلمات حقہ محبت کے ساتھ حضور محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی الشیخ سید عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالے سے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو صالحین بندوں کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلا مہینہ ربیع الاول شریف، ربیع کے معنی ہیں بہار کے اور اول کے معنی ہیں پہلی بہار. اہل زمین کو جو پہلی بہار ملی ہے وہ انبیاء کے وجود سے ملی ہے. ربیع الثانی دوسری بہار اہل زمین کو ملی ہے تو صالحین کی وجہ سے ملی ہے. صالحین کا مفہوم آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی. ربیع الثانی کے مہینے میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی الحسنی والحسینی کی ہم 11ویں شریف مناتے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے، اور آپ کی عظمتوں کا علماء اہل سنت تذکرہ کرتے ہیں. آپ کا تعارف کیا ہے؟ آپ حسنی حسینی سید ہیں. والدہ کا تعلق سیدنا امام حسین کے خاندان سے ہے، اور والد کا تعلق سیدنا امام حسن کے خاندان سے ہے. یہ خاندانی طرفین جو شرف حاصل ہے تو آپ کو حاصل ہے. اور پھر 460 ہجری میں آپ کا یوم ولادت اور 571 ہجری میں آپ کا یوم وصال. 91 برس کی آپ نے عمر پائی ہے. جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ علم، تقوی، اخلاص
محبت، رضائی الہی، ان تمام چیزوں کا مرکز تھا۔ یہ تمام چیزیں اس گھرانے میں موجود تھیں، جس گھرانے میں علم، تقوی، اخلاص، عبادت، ریاضت، مجاہدہ، یہ ساری چیزیں جس گھرانے میں موجود تھیں، اس گھرانے میں حضور غوث اعظم پیدا ہوئے۔ اختصار سے میں بیان کرتا چلا جاؤں، آج ولایت کو ہم سمجھ ہی نہیں پائے۔ کوئی چار کڑے پہن کے بھی ولی ہے، کوئی ننگے بدن ہو کر بھی ولی ہم سمجھتے ہیں، جو مہینہ مہینہ غسل ہی نہیں کرتا، کپڑے نہیں بدلتا، ہم اسے بھی ولی سمجھتے ہیں، جو ساری دین سے بغاوت کرتا ہے ہم اسے بھی ولی سمجھتے ہیں، جو شریعت مطہرہ کی دھجیاں اڑاتا ہے ہم اسے بھی ولی سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ سنیں، ذرا غور سے سنیں۔ آپ کے والد گرامی، میں انتہائی اختصار سے، کئی دن کچھ کھایا نہیں تھا تو ندی میں ایک باغ کا سیب تیرتا ہوا نظر آیا، اٹھا کے کھا لیا۔ ایک سیب کھایا لیکن اندر حضور نے فرمایا نا، فاستفت قلبک، تیرا سب سے بڑا مفتی تیرا اپنا دل ہے۔ یہ انسان کا جب تک ضمیر زندہ رہتا ہے، دل زندہ رہتا ہے، یہ برائی اور اچھائی کے بارے کہہ دیتا ہے، فوراً فیصلہ کر دیتا ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ بری ہے۔ تو دل نے اندر سے آواز دی، اے ابا صالح، تم نے یہ سیب تو کھا لیا ہے لیکن مالک کی اجازت کے بغیر۔ آج تقوی کی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اس ایک ساتھ شرعی طور پہ ندی میں چلتا ہوا، بہتا ہوا، تیرتا ہوا سیب کھانا کوئی حرام نہیں تھا، کوئی ناجائز نہیں تھا، کوئی چوری نہیں تھی، لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں، جس حضور غوث اعظم کے والد کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے تقوی کا یہ عالم ہے، ندی میں بہتے ہوئے سیب کھانے پر بھی اندر نے قبول نہیں کیا، اندر نے قبول نہیں کیا۔ چلو پانی کا بہاؤ جس طرف تھا، کہا اوپر باغ ہوگا، مالک سے جا کے معافی مانگ لیتا ہوں۔ چلتے گئے، کیا تقوی ہے، کیا سوچ اور فکر ہے میرے بھائیوں۔ باغ میں پہنچے، ایک حسین و جمیل شخصیت تشریف فرما تھے، سلام و جواب کے بعد کہا میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیسی معافی؟ کہا ایک سیب آپ کے باغ کا ٹوٹ کر گرا، ندی میں چلتا گیا، تیرتا گیا، میں نے اٹھایا، بھوک لگی تھی، کھا لیا، اب معافی کے لیے آیا ہوں۔ سب سوچیں ذرا، آج ہم سب کچھ ہڑپ کر رہے ہیں، لوگ زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں، دوسرے کے مال پہ قبضے کر رہے ہیں، احساس پیدا نہیں ہوتا۔ ہم جس حضور غوث اعظم کے والد کی بات کر رہے ہیں، ان کے تقوی کا یہ عالم ہے۔ جب انہوں نے دیکھا یہ تو جرم ہی کوئی نہیں ہے، اتنا پاکیزہ انسان، اتنا اعلیٰ اخلاق کا مالک، اتنا تقوی کا مالک، کہا ایسے تو معافی نہیں ہے، کچھ عرصہ میرے پاس رہیں، اور پھر اس کے بعد میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے، اس کے ساتھ شادی اگر آپ کریں گے تو پھر معافی ہو سکتی ہے۔ کہا مجھے منظور ہے، معافی تو ہوتی ہے نا، مجھے منظور ہے۔ کچھ عرصہ باغ میں رہے، پھر نکاح کر دیا گیا۔ جب حضور غوث اعظم کے والد کو لے کر وہ گھر میں گئے تو سامنے سے آنے والی حسین لڑکی جب سامنے آئی تو آپ نے نظریں جھکا لی اور باہر جانے لگے تو آپ کے سسر نے کہا بیٹا یہی آپ کی بیوی ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ نابینا ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، کون سمجھائے اس امت کے لوگوں کو، کون
کون سمجھائے؟ ہم کہاں چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے، پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اس نوجوان میری بیٹی کی نظر کسی غیر پہ نہیں پڑی، اس کا ہاتھ نہیں اٹھا، اس کے قدم چار دیواری سے باہر نہیں گئے، اس لیے میں نے کہا وہ نبینا بھی ہے، لنجی بھی ہے، وہ لنگڑی بھی ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہ کون عورت تھی؟ یہ وہی خاتون تھی جو حضور غوث اعظم کی ماں بنی ہے۔ میرے بھائیوں، آج پیر صاحب کی فیملی بھی ساری ننگے سر ہے، ولی ان کی ولایت میں کوئی فرق نہیں ہے، اور ہمارے مسلمان ہونے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم نے شادی بیاہ کے موقع پر، ہر موقع پر اپنی بچیوں کو، بیویوں کو ننگے سر کر لیا ہے۔ یہ دین نہیں ہے۔ فطرت کی جانب آؤ، پردہ اختیار کرو، شرم و حیا کو اپناؤ۔ میری باتیں تلخ ضرور ہیں لیکن حقیقت میں عرض کر رہا ہوں، اپنے اخلاق بہتر کرو۔ ہم نے ہر لتھو پھتو خیرے کو ولی سمجھ لیا ہے، نہیں، یہ حضور غوث اعظم کی والدہ بنی، اور ان کے والد کمال درجے کے ولی کامل تھے۔ حضور غوث اعظم کی والدہ کی مصلی پہ شب بیداری ہوتی اور والد کی بھی مصلی پہ شب بیداری ہوتی۔ حضور غوث اعظم پیدا ہوئے، رمضان مبارک کا مہینہ پہلا دن ہے، یہ شعبان کے آخر میں یا پہلے دن میں پیدا ہوئے، تو سارا دن دودھ نہیں پیتے تھے۔ نبی رحمت نے فرمایا السعید من سعد فی بطن امہ، الشقی من شقا فی بطن امہ، نیک بخت اپنی ماں کے پیٹ میں نیک بخت ہوتا ہے، اور بد نصیب اپنی ماں کے پیٹ میں بد نصیب ہوتا ہے۔ اس ہستی کا خون، باپ کا نام ابا صالح، نیکیوں کا باپ، ماں کا نام ہے ام الخیر، نیکیوں کی ماں، اس گھرانے میں حضور غوث اعظم پیدا ہوئے۔ پورا رمضان مبارک کا مہینہ سحری سے لے کر افطاری تک دودھ نہیں پیتے تھے۔ آج ہمارے دور کے ولی کے لیے روزہ معاف ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حضور غوث اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے ہو گئے، قرآن مجید پڑھ لیا، بیل کے پیچھے چلے کھیتی باڑی کرنے کے لیے۔ جس خلاق کائنات نے مجھے اور آپ کو بولنے کی طاقت دی ہے، وہ چاہے تو جس جانور کو چاہے طاقت دے دے بولنے کی۔ حدیث طیبہ کا واقعہ بھی ہے ایک بیل کے حوالے سے، کبھی پھر سناؤں گا میں۔ تو بیل نے پیچھے دیکھا، یا عبد القادر مال ھذا خلقتا، تو اس وجہ کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ تم میرے پیچھے چلے کھیتی باڑی کرے، جا چلا جا۔ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے، واپس آئے، گھر میں آ گئے، چھت پہ چڑھے۔ جب چھت پہ چڑھے تو انہیں بغداد سے حرم کعبہ نظر آیا، حرم کعبہ نظر آیا۔ میرے بھائیوں، بالآخر اپنی والدہ سے کہا آپ مجھے اجازت دیجئے، میں علم دین پڑھنا چاہتا ہوں۔ ماں نے اجازت دے دی۔ ماں نے جو نصیحت کی، ہم سب بھول گئے، ہم قرآن کو بھول گئے، ہم حضور کی حدیث کو بھول گئے، ہم صالحین کی باتوں کو بھول گئے۔ کیسی ماں تھی، ایک نصیحت کی، بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی بڑی سٹیجوں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، دور دراز تک سندھ بھی جانے کا اتفاق ہوا بیان کرنے کے لیے، کشمیر میں بھی، سرحد میں بھی، پنجاب کے بڑے بڑے اپنے جلسے، دوسروں کے جلسے میں بھی ہزاروں کے اجتماع مجھے اتفاق ہوتا ہے۔ لیکن آج جھوٹ کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا، جھوٹ کو چلاکی، دنائی سمجھا جاتا ہے۔ اور کیسی گھٹیا سوچ آج کے مسلمان کی ہے، جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے روٹی کیسے کھائیں گے؟ استغفر اللہ۔ اللہ تو فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی ایسا چوپایا نہیں ہے جس کا رزق اللہ فرماتا ہے میرے ذمہ نہ ہو۔ مسلمان اس سٹیج پہ کیسے چلا گیا؟ تو میں سب کو دعوت فکر دے رہا ہوں، یہ ہماری سوچ کیوں بن گئی؟
क्यों सोच बन गई? झूठ नहीं बोलेंगे तो रोटी कैसे खाएंगे? वालिदा ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर बस एक बात याद रखना, नमाज के बारे नहीं कहा, रोजे के बारे नहीं कहा, तालीम के बारे नहीं कहा, अच्छे आमाल के बारे नहीं कहा, अखलाक के बारे नहीं कहा, सिर्फ एक नसीहत की हुजूर गौसे आजम की माँ ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलना। पता है आपको, मैं हदीस भी बयान करता चला जाऊं। नबी रहमत के पास एक आदमी हाजिर हुआ, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, मैं 4 जुर्म मेरे हैं, मैं शराब भी पीता हूं, जिना भी करता हूं, चोरी भी करता हूं, झूठ भी बोलता हूं, 4 जुर्म करता हूं मैं। अब इरादा है कि मैं एक जुर्म छोड़ दूं। मेरे 4 जुर्म हैं, कौन से? शराब, जिना, चोरी, झूठ। इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, लेकिन बात यह है, तो हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम ने यह नहीं फरमाया शराब छोड़ दो, इस पे हद है, 80 कोड़े हैं शराब पीने वाले पर। जिना छोड़ दो, गैर शादीशुदा है तो फिर 100 कोड़े हैं। शादीशुदा बुराई करे तो रज्म करो, पत्थर मार के खत्म कर दो। चोरी पे हाथ काट दो, ये हाथ काट दो। ये 3 जुर्म है जिन पे सजा है। झूठ पे कोई सजा नहीं बज़ाहिर, लेकिन कुरान की एक आयत एक मुसलमान के दिल को हिला के रख देती है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत हो झूठ बोलने वाले पर। आज इस परफितन दौर में हम झूठ को बुराई नहीं समझते। हमारे वजीर आजम साहब आपके सामने हैं, हमारे सियासतदान आपके सामने हैं, मौजूदा दौर के 2 नंबर पीर हमारे सामने हैं। मुरीद को कैसे गेड़ा देते हैं, कैसे चक्कर देते हैं, कैसे फराड करते हैं। तो मेरे भाइयों, नबी रहमत ने वो 3 बड़े जुर्म उनके बारे नहीं फरमाया छोड़ दो, शराब छोड़ दो, जिना छोड़ दो, चोरी छोड़ दो। मेरे नबी ने फरमाया जाओ झूठ छोड़ दो। तवज्जो, फरमाया झूठ छोड़ दो। वादा करके गया, जब शराब पीने का वक्त आया, बनाई, जब प्याला हाथ में रखा, कहा हुजूर ने फरमाया था मैं वादा करके आया हूं झूठ नहीं बोलना, अगर मैंने इकरार कर लिया तो मुझे हद लगाई जाएगी। शराब छूट गया। क्या बरकत है सच की, क्या बरकत है सच्चाई की। जवानों मेरे गौर करो। फिर चोरी का वक्त आया, घर से बाहर निकला, फिर दिल में ख्याल आया तो अल्लाह के रसूल से वादा करके आया है, तूने झूठ नहीं बोलना, अगर मैंने झूठ बोला तो फिर वादा खत्म। चोरी छूट गई, जिना करने का प्रोग्राम बनाया, इरादा बन गया, फिर ख्याल दिल के अंदर आवाज आई, तूने अल्लाह के नबी से वादा किया था झूठ नहीं बोलना, अगर तूने सच कहा तेरे ऊपर हद लगाई जाएगी। 3 बड़े जुर्म, 3 बड़े जुर्म, शराब, जिना, चोरी, सच बोलने की वजह से वो बंदा तौबा ताइब हो गया। हुजूर गौसे आजम की वालिदा ने एक नसीहत की, बेटा झूठ नहीं बोलना। काफिला जा रहा था जिलान से बगदाद की जानिब, तो रास्ते में डाकू पड़ गए, सारे काफिले को लूट लिया। छोटी सी उम्र, डाकू ने पूछा बेटा तुम्हारे पास कुछ है? हाँ मेरे पास दिनार है। उसने मजा समझा, छोड़ दिया। 1-2 डाकू ने पूछा तो आपने कह दिया मेरे पास दराहम है, दिनार है। सारा माल लूट के चले गए। तो बड़े ने पूछा कोई रह तो नहीं गया? कहा एक बच्चे ने कहा मेरे पास दिनार है, हमने बच्चा समझ के छोड़ दिया। कहा जाओ उसके पास जाओ, ले आओ। जब लेकर आए तो पूछा बेटा तुम्हारे पास कुछ है? कहा मेरे पास दिनार है। कहा तुम्हें पता नहीं कि हमने सारे काफिले को लूट लिया, तुमने अपने दिनार क्यों नहीं बचाए? कहा मेरी मां ने कहा था झूठ नहीं बोलना। काश हमारी माएं भी हमसे ऐसी बातें करें, काश हम भी माओं की बातों पे अमल करें जैसे हुजूर गौसे आजम ने अमल किया था, जैसे हुजूर गौसे आजम ने अमल किया था। बेटा तुम्हें पता नहीं तुम्हारे सामने काफिला लूट लिया सारा। कहा मां ने कहा था झूठ नहीं बोलना।
اوپر کرتا اتارا، نیچے جو کپڑا تھا اس میں سلے ہوئے تھے۔ جب درہم نکال لیے تو ڈاکو پر اس بات کا اتنا اثر ہوا، کہا تم اپنی ماں کی بات کیوں یاد رکھتے ہو، ہم اپنے رب کی بات کو بھول گئے۔ یہ پہلی کرامت تھی حضور غوث اعظم کی، اور سب سے بڑی کرامت تھی، سب سے بڑی کرامت تھی حضور غوث اعظم کی۔ ڈاکو کہنے لگا بھائیو میں تو توبہ کر رہا ہوں، بس میں توبہ کر، جو ڈاکے لگانے تھے لگا لیے، اب تو میں توبہ کر رہا ہوں۔ تو جو دوسرے تھے اس کے نیچے طبقہ تھا، انہوں نے کہا آپ ڈاکو تھے، ہمارے سردار تھے، اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے حضور غوث اعظم، جن کے بچپن کا زمانہ یہ تھا۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کتب کیسے بنے، تو آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، میں پڑھتے پڑھتے مقام قطبیت تک جا پہنچا، مقام قطبیت تک جا پہنچا۔ آج ہمارے بہت سارے جو پیران عظام ہیں، دین کا علم ہی نہیں ہے۔ بھئی ہم تو طریقت کے لوگ ہیں، ہم تو صاحب، ہم تو پیر صاحب ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے علم کی۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں باہو نے جو کچھ پایا ہے شریعت سے پایا ہے، باہو نے جو کچھ پایا ہے شریعت سے پایا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بے علم نتواں خدا را شناخت، فارسی زبان میں فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر رب کی پہچان ہو سکتی ہی نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں علم کے بغیر دنیا کی معلومات نہیں ہو سکتی، تو رب کیسے پہچانیں گے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہا علم نہ ہو تو دنیا کے بارے ہمیں پتہ نہیں چل سکتا۔ تو اللہ تو بڑی ذات ہے، جب نیچے والوں کا پتہ نہیں ہے تو اوپر والوں کیسے علم ہوگا۔ آپ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پیر صاحب ہیں، جی پیر صاحب کے بیٹے ہیں جی، چھڈو مولیے گلا، نہیں میرے بھائیوں نہیں۔ جتنا اللہ نے نبی بھیجے، جتنا رسول اللہ نے بھیجے، وہ سارے کے سارے صاحب علم تھے۔ اللہ نے کسی نبی کو جاہل بنا کے نہیں بھیجا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا برے صغیر پاک و ہند میں جتنا اولو العزم کاملین لوگ تھے، وہ سارے کے سارے اپنے دور کے بڑے عالم دین تھے۔ میری باتوں کو ذہن نشین کیجئے، جتنا بڑے بڑے کاملین کے مزار ہیں وہ تمام کے تمام صاحب علم تھے۔ اور میری بات غور سے سنیں، جتنا اولیاء کاملین تھے ان میں سے کسی کا نام بگڑا نہیں ہے۔ یہ پھجے شاہ، یہ لوٹے شاہ، یہ کجے شاہ، یہ ڈنڈے شاہ، یہ پکوڑے شاہ، نہیں، کسی کا نام نہیں بدلا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا سردار احمد رحمت اللہ تعالی علیہ، سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ دنیا میں جتنا بزرگان دین ہیں ان کے نام نہیں بگڑے۔ سوچئے ذرا، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ علم علم، حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے جو وارث ہیں کون ہیں؟ میرے علماء ہیں۔ پیر کیسے وارث ہو گیا؟ جاہل پیر کیسے وارث ہو گیا؟ میرا آپ سے سوال ہے، جب تک آپ کی زندگی ہے آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جاہل پیر کیسے وارث ہو گیا؟ حضور تو فرما رہے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، اور میں یہ بات بھی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، جتنا یہ ہمارے بزرگان دین ہیں جن کے مزارات ہیں، جو بڑے بڑے جتنے نام ہیں، اپنے دور کے سب سے بڑے بڑے عالم یہی تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مابوء سبحانی، آپ اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کے علم کے حوالے سے ایک مسئلہ کر دوں،
ایک بندے نے قسم اٹھائی، حلف اٹھایا، اگر میں روئے زمین پر تنہا ایسی عبادت نہ کر سکوں، روئے زمین پہ کوئی اور نہ کر رہا ہو، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، کائنات میں تنہا اگر میں عبادت نہ کر سکوں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہیں۔ مسئلہ بڑا اوکھا، مسئلہ بڑا مشکل، دور دراز کا سفر کیا، اس کے پاس، اس کے پاس، اس کے پاس، اس کے پاس، سب نے کہا ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، تمہاری بیوی کو طلاقیں ہو جائیں گی۔ جیسے ہمارے معاشرے میں جب بات باہر نکل جاتی ہے تو پھر آنکھیں کھلتی ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں ڈیلے نکل آنے، جب گھر اجڑتا نظر آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے۔ طلاق دینے کے بعد آنکھیں ضرور کھلتی ہیں، اس لیے بے حد و حساب درود و سلام ہو نبی رحمت کی ذات انور پر، اپنے امت کو بتا دیا ہے اگر طلاق دینی ہو تو ایک دینی ہے، سوچو سمجھو، مشورہ کرو، غور کرو، تاکہ گھر پھر آباد ہو جائے۔ 1 ماہ کے بعد دوسری طلاق دو، پھر بھی موقع ہے، صلح ہو سکتی ہے بغیر کسی مسئلے کے۔ آنکھیں کھلتی ہیں لیکن ہمیں شعور نہیں ہوتا۔ حضور غوث اعظم کے پاس جب وہ بندہ آیا، ہر طرف سے مایوس ہو کر آیا، دیکھیے آپ اپنے دور کے کتنے بڑے صاحب علم تھے، اس نے کہا میرا مسئلہ ہے، حل نہیں ہو سکا، میری تو بیوی جاتی ہے۔ کہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ ایسا کریں مکہ شریف کا سفر کریں، حرم کعبہ میں پہنچیں، لوگوں سے کہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے طواف روک دیں، میں اکیلے طواف کرنا چاہتا ہوں۔ اکیلے جب تم طواف کرو گے تو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری کائنات میں تم تنہا اکیلے طواف کر رہے ہوگے، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی، تمہاری بیوی بچ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، آنکھیں بند کر کے نہ رہو، ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، نہیں، پیر صاحب کا تعلق حضور کے ساتھ کتنا ہے، پیر صاحب کا تعلق شریعت کے ساتھ کتنا ہے، پیر کے صاحب کا تعلق دین کے ساتھ کتنا ہے، پیر صاحب کا حضور کے دین سے وفاداری کتنا ہے۔ ارے دین کا غدار ہو کر آپ اس کو پیر بنا رہے ہیں۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، میرے بھائیوں، اس فقیر گنہگار کی باتیں تلخ ضرور ہوتی ہیں، لیکن کئی لوگوں نے میرے بیان سن کے 2 نمبر پیروں کی بیعت توڑی ہے۔ اور وہ یہ جملہ جو میں اکثر کہتا ہوں، بازار میں جاتے ہیں جوتی دیکھنے کے لیے، باٹا کی ہے، مہر لگی ہے یا سروس کی، کس کمپنی کی ہے، پاؤں میں پہننی ہے، گلی سے گزرنا ہے، گٹروں سے گزرنا ہے۔ ارے تم جوتی کے لیے تو آدھا گھنٹہ مہریں دیکھو، تسلی اطمینان سے لے کے آؤ۔ ارے جس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اس پہ کوئی مہر نہیں دیکھنی۔ ہے افسوس، کتنا بڑے دکھ کی بات ہے کہ جوتی کے لیے تو مہریں اطمینان تسلی کر کے لیتے ہو، جس کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتے ہو، یاد رکھنا شیخ کامل پہ ہاتھ ہوگا، اس کا اپنے شیخ کے ہاتھ پہ ہاتھ ہوگا، اس کا اپنے شیخ کے ہاتھ پہ ہاتھ ہوگا، یہ سلسلہ تمہیں زنجیر کی کڑی کی طرح میرے نبی کے ہاتھ تک لے جائے گا۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ ہم سب کو صحیح معنی مقام ولایت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم